وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں بت ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق۔ انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اب انبیاء کرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور کل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا۔ تو جو اب قصے بیان کیے ہیں ان کے اندر اب جو دوسرا قصہ آج شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی، رشدہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نبوت ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ ایک مراد تو اس سے نبوت ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو خوب جاننے والے تھے، یعنی ہم نے ان کو پہلے نبوت عطا فرمائی تھی، ہم ان کو خوب جاننے والے تھے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نبوت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص نبوت کا حق ادا کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص نبوت کے قابل ہی نہیں ہے اور اس کے متحمل ہی نہیں ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہی نہیں ہے، نہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نبوت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص نبوت کا حق ادا کرے گا، اور جو کام نبوت کے نامناسب ہیں اور جو کام جس کاموں سے اس کی قوم متنفر ہو جان سی ہے، وہ جس کو نبی کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ کام جان سا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک دلیل سورۃ النساء کی ایک آیت کی دیتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اگر تم یتیموں میں ہدایت
ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جب یتیموں کو تم دیکھ لو کہ اب ان میں ہدایت آ گئی ہے، ہوشیاری آ گئی ہے، حسن تدبیر آ گئی ہے، یا وہ اس بڑے ہو گئی ہیں کہ اب وہ اپنے مال کو سنبھال سکتی ہیں، وہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ اسی کو نبوت دیتا ہے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ وہ شخص نبوت کا حق ادا کرے گا، وہ نبوت کا بھار اور نبوت کے فرائض میں جو معاملات ہیں ان کو سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا قول تھا، اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ نبوت اور ہدایت جو ہیں یہ دونوں رشد کے تحت داخل ہیں، کیونکہ اسی شخص کو منصب نبوت پر فائز کرنا جائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات پر رہنمائی کر چکا ہو، جس کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے راستے دکھا چکا ہو، اور وہ اس کو وہ امور بتا چکا ہو۔ نبوت کی جون سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی ذات کے راستے دکھا چکا ہو، وہ شخص جون سے تو اور اس کو وہ کام معلوم ہوں جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں ذلت اور مذمت ہوتی ہے، اور جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے۔ نبی جون سے نبی کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی، اور امام ابن جریر حضرت ابن عباس سے انہوں نے نقل کی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون سے پہلے ان کو نبوت اور ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون جن کا پچھلی آیتوں میں ذکر گزرا کل، ان سے پہلے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی جون سی ہے۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ہی ان کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایک استدلال کیا تھا، وہ آپ سارا واقعہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ تفسیر بھی مروی ہے کہ اب ایک تیسری تفسیر اور ہے اس آیت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے نبوت عطا فرما دی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بچپن میں ہی ان کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب اور پشت میں ان کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی، اس میں ہی عطا فرما دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نبیوں کو بلایا اور ان سے میثاق لیا تھا جو ان سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو ہیں یہ تو کھلی گمراہی میں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ ان بتوں کو کیوں پوج رہے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجنے لگے ہوئے ہو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بچپن سے ہی نبوت اور معرفت اور پہچان تھی، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ وہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مٹی کے کھلونے، انہی کی عبادت کرتے ہو اور ان کو خدا بنا لیتے ہو، یہ کیا ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ تو ان کے پاس ان کی جو قوم تھی اس کے سوا اور کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آئے ہیں، تو جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم نے کرنا ہے۔
جو ان کے خدا تھے وہی ہمارے خدا ہیں، انہی کو ہم نے پوجنا ہے جن سے۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جب انہوں نے پوچھا اس قول لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں بت ہیں جن کی پرستش تم سب کرنے پر جمے ہوئے ہو، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہم اس لیے ان کو پوجا کر رہے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ یہاں کون کون ہے میرے رشتہ داروں میں اور کون کون ہے ہمارے بزرگوں میں اور کون کون ہے میری قوم کے اندر بڑے بڑے سردار اور رشتہ دار۔ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے انہوں نے کہا۔ اور آگے فرمایا قالوا وجئتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہی ہیں، ام انت من اللاعبین، یا کہیں یوں ہی ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت، ان کی قوم نے کہا کیا تم سنجیدہ ہو یہ جو بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، یہ ہمارے آباء و اجداد سے نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہم سے، اتنا بڑا مذاق کہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ کھلی گمراہی ہے جو ان سی ہے۔ تو ان کے نزدیک ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ جو کام نسل در نسل ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو ابراہیم یہ نوجوان گمراہی کہہ رہا ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے جو ان سے۔ اس قول لأبیہ وقومہ، یعنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ درندوں پرندوں انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے جو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے کھلونے بناتے ہو اور پھر ان کو خدا بنا کر بیٹھ جاتے ہو اور پھر اس پر جم جاتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو اور پھر ان سے مدد مانگتے ہو، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے وہ جو ان سے ہے۔ تو مگر وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں یہ ہمارے باپ دادا ان کا کام ہے جون سے، مگر آپ نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کیونکہ اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے ان کا۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اب یہاں سے مفسرین نے ایک معاملہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ دین کا جو معاملہ ہے، دین کا جو معاملہ، شریعت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، کسی قسم کی دین اور شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں جو حق بات ہے وہ بہرحال بیان کر دینی چاہیے، جس کا حکم شریعت دیتی ہے یا دین کا حکم ہے۔ ہاں اب کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، بعض مقامات اور جگہیں ایسی ہوتی ہیں نشست و برخاست جہاں آپ کو بات پیار سے سمجھانی ہوتی ہے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کو اگلے کو ڈانٹ کر سمجھانا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر آپ نرمی سے اگلے کو بات سمجھاتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر آپ سختی سے اگلے کو بات سمجھاتے ہیں۔ سپوز اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں، میں نے کسی چیز میں دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو میں آپ کو پیار سے سمجھاؤں گا کہ بیٹا نماز پڑھو، بری بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، کیوں نماز قضا کی ہے۔ یہ تبلیغ کرنے والے کو خود سے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کس جگہ پر بات پیار سے کرنی ہے۔ مگر اگر میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں کہ تم نماز نہیں پڑھ لے، کیوں نماز نہیں پڑھ لے تم، کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی،
کیوں نماز کو قضا کی ہے؟ تم جانتے ہو کہ اس کا کیا گناہ ہے اور کیا معاملہ ہے؟ تو یہ تبلیغ کرنے والے کو خود سوچنا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں اس نے پیار سے سمجھانا ہے، کون سی نشست و برکات ہے جہاں اس نے سختی سے سمجھانا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔